الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد لیلۃ القدر وہ عظیم رات جس رات میں فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں، اس رات میں کی جانے والی عبادت کی استقبال کے لیے اور عبادت میں مشغول اہل ایمان کے دیدار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم، کہ اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ حقیقتاً محروم ہے۔ یہ رات کب آتی ہے؟ اس کے متعلق چند نکات میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں ہے بالاتفاق، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات میں ہی قرآن اتارا ہے، اور نزول قرآن کا مہینہ وہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تیسری بات لیلۃ القدر کے بارے میں جان لیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہونے کی امید زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی وتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ چوتھی بات لیلۃ القدر کے متعلق یہ جان لیں کہ سب سے زیادہ امید ہے کہ 27ویں رات کو ہوگی۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے واللہ انی لاعلمها، اللہ کی قسم مجھے پتہ ہے کون سی رات ہے۔ وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقِيَامِهَا، اور میرا علم کے مطابق سب سے زیادہ وہ رات کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ 27، 27ویں رات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ 27ویں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں 5ویں بات یہ جان لیجئے کہ لیلۃ القدر صرف طاق راتوں میں ہی نہیں آتی بلکہ آخری عشرے کی جفت راتوں میں بھی آنے کا امکان ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى، فی سابعۃ تبقى، فی خامسۃ تبقى، کہ لیلۃ القدر تب ہے جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب مہینہ ختم ہونے میں 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب مہینہ ختم ہونے میں 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کے مطابق یہ قول اختیار کیا ہے کہ لیلۃ القدر جفت راتوں میں بھی آ سکتی ہے، وہ ایسے کہ اگر مہینہ 30 دنوں کا مکمل ہو تو پھر 9 راتیں جو باقی رہ جائیں اس سے مراد ہوگی 22ویں رات، اور 7 راتیں جو باقی رہ جائیں تو اس سے مراد ہوگی 24ویں رات، اور 5 راتیں جو باقی رہ جائیں تو اس سے مراد ہوگی 26ویں رات جو کہ جفت راتیں ہیں، اور اگر مہینہ 29 دنوں کا ہو تو پھر طاق راتیں ہی مراد ہوں گی۔ لہذا لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی جفت راتوں میں بھی تلاش کرنا چاہیے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کے متعلق چھٹی بات یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا یہ فلاں رات کو ہوگی،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھلا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے وعظ کرتے ہوئے کہ انی اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، وانی نسیتها، اور اب مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی ہے۔ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا ہے، اور یقیناً اسی میں ہمارے لیے خیر ہے کہ ہم آخری پورے عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے جاگیں اور عبادت میں مصروف رہیں۔ لیلۃ القدر کے متعلق ساتویں بات یہ جان لیجئے کہ لیلۃ القدر کے متعلق جو احادیث ہیں ان میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، آپ ساری احادیث کو جمع کریں اور ان میں غور کریں تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، یہ ایک ثابت رات نہیں ہے، ایک ہی رات نہیں ہے، بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کسی سال کوئی رات ہوتی ہے اور کسی سال کوئی رات ہوتی ہے، کبھی یہ طاق رات ہوتی ہے اور کبھی یہ جفت رات ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق یہ 7 نکات اگر آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ لیلۃ القدر کے لیے پورے کے پورے آخری عشرے میں اہتمام کرنا چاہیے اور ہر رات اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ صرف 27ویں رات تک اس کو محدود سمجھنا بھی درست نہیں ہے، یہ بقیہ راتوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور صرف طاق راتوں میں ہی اس کو محدود سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی توفیق دے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔